أولياء ملته وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتذكروه وتصبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ایک بار سارے محبت سے پیار سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. دل تساجد نجد یا پھر تجھ سر تسا دل تساجد نجد یا پھر 11:30 دا ٹائم ہو گیا ہے. جڑے حالی بھی جاگ دے بیٹھے نے میرے نال مل کے کہہ لیں دل تساجد نجد یا پھر تجھ کو کیا. سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. اٹھتی بیٹھتے بدل کی واسطے اٹھتی بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہاں کو
کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجد یا پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نجد یا پھر تجھے کو کیا دیو تجھی سے خوشی تو ہمیں کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا ہم سے راضی ہے خدا جنہ جنہ نال میرا رب راضی ہے وہ مل کے کہن گے ہاں سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا دل تھا ساجد نجد یا پھر تجھے کو کیا تیری تازگی سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا دل تساجد نجد یا پھر تجھے کو کیا سر سوے رضا جھکا پھر تجھے کو کیا اللہ رب العزت جل مجدہ اما نوالہ وعظم شانہ وجل جلالہ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراپے رحمت سرور دو عالم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دے بعد محترم و محتشم حاضرین و سامعین خصوصاً علماء کرام حضرت علامہ مولانا شاہد اسلم صاحب مدد ذلہ حضرت علامہ مولانا محمد عارف نوری صاحب مدد ذلہ خوبصورت خطابات تو مستفیض فرما چکے نعت خانان حضرات اور نقیبین محفل اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بانی محفل جناب محترم قبل صد احترام جناب بھائی محمد جہانگیر شہزاد برک صاحب اور جناب رائے ناصر صاحب اور دیگر آپ دے تمام احباب جتنے مہمان تشریف لائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ سب کا بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ تاکہ آنکھوں سے نیند کا غلبہ اتر جائے اور سبحان اللہ کہنے سے آپ کا ذرا دل جاگ جائے روح بیدار ہو جائے جاگ کے توجہ سے اپنے محبوب کا ذکر سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ خالق جب ہم جا کے سوئیں آنکھیں بند ہوں نصیب جاگ جائیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے پیار سے کہیں سبحان اللہ رانجھا ساؤنڈ کا ایک نام ہے اور اپنے نام کے ساتھ ماشاءاللہ پہچانے بھی جاتے ہیں اور اپنی اپریٹنگ کے ساتھ جان جاتے ہیں پڑھنے والے کہ رانجھا ساؤنڈ چل رہا ہے گرامی قدر احباب مجھے حکم ہوا کہ آپ نے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا ہے جتنا وقت کے دامن کے اندر گنجائش ہوئی انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا
اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے. آپ خوش نصیب احباب ہیں اور فخر سے ہاتھ بلند کر کے کہا کریں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے. جی فخر سے ہاتھ بلند کر کے کہا کریں ہم وہ لوگ ہیں جن کو رب نے اپنا محبوب عطا کیا. کیونکہ انبیاء یہ تمنا کرتے گئے کہ مالک ہمیں اپنے محبوب کی امت دے دے. اللہ نے فرمایا وہ تو میرے محبوب کی امت ہے. تو اللہ کے کلیم بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ اگر امت نہیں دیتی تو پھر اس نبی کا امتی بنا دے جس کو یہ امت عطا فرمائے تھی. گرامی قدر احباب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. اللہ فرماتا انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ فرماتا ہے بے شک محبوب ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر ورسول ہی اس کے رسول پر وَتُعَزِّرُوهُ اور تعظیم کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور توقیر کرو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. انہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب دی آمد دا ذکر فرمایا. فرمایا محبوب تینوں اساں حاضر ناظر بنایا. حاضر ناظر بنا کے بھیجے آئے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے آئے. اور اے لوگو ایمان لاؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے. اب توجہ کرنا حباب رب نے اپنے محبوب دی تعظیم تے توقیر دا ذکر پہلے فرمایا ہے تے تسبیحات دا ذکر بعد وچ فرمایا ہے. تعظیم دا ذکر پہلے فرمایا ہے تسبیح دا ذکر بعد وچ فرمایا ہے. توقیر دا ذکر پہلے فرمایا ہے تے تسبیح دا ذکر بعد وچ فرمایا ہے. صبح دی تسبیح تو مراد نماز صبح ہے. شام دی تسبیح تو مراد دنیا چارے نمازاں نے. جاؤ کنزل ایمان ترجمہ اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھو. فرمایا تسبحوہ بکرۃ وأصیلا صبح شام پاکی اللہ دی بولو. فرمایا صبح تو مراد نماز فجر ہے اور شام تو مراد دنیا چارے نماز ہیں. اللہ نے نماز دا ذکر بعد وچ کیتا ہے تسبیح دا ذکر بعد وچ کیتا ہے تمہید تحلیل دا ذکر بعد وچ کیتا ہے. فرمایا پہلے میرے یار دی تعظیم بھی کرو توقیر کرو. پتہ لگا تسبیح بھی او دی قبول ہے جڑا نبی دی تعظیم کرنے والا ہے. تحلیل بھی او دی قبول ہے جڑا نبی دی تعظیم کرنے والا ہے. عبادتاں بھی او دیاں قبول نے جڑا نبی دی تعظیم تے توقیر کرنے والا ہے. تے ریاضاتاں بھی او دیاں تے صدقات بھی او دے قبول نے جڑا نبی دی تعظیم تے توقیر کرنے والا ہے. وہ جتنیاں عبادتاں دے اندر نبی دی تعظیم نہیں او دیاں عبادتاں بھی قبول نہیں. او دیاں نمازاں بھی قبول نہیں. عبادتاں او دیاں ہی قبول نہیں جدے دل دے اندر نبی دا پیار ہوئے تے نبی دی توقیر ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ. سب تو پہلے اپنے دل دے اندر تعظیم مصطفیٰ ادب مصطفیٰ کیونکہ ہر منزل تک پہنچنے لئی ادب ضروری ہے. اور جدے دل ادب مصطفیٰ نہ ہوئے وہ کدی بھی اللہ دی بارگاہ دا مقبول نہیں ہو سکتا. چاہے شیطان علم دا مالک ہوئے اگر ادب نہیں کرے گا اللہ انہوں میں تو تکار دیندہ ہے. اور جیڑا ادب کر لوے اللہ تعالیٰ انہوں علا مقام عطا فرما دیندہ ہے. اس لئے ہر عبادت دی جان ادب مصطفیٰ ہے. ہر ریاضت دی جان ادب مصطفیٰ ہے. ہر ریاضت دی ہر مجاہدے دی جان ادب مصطفیٰ ہے. ہر نماز دی جان ادب مصطفیٰ ہے. ہر تلاوت دی جان ادب مصطفیٰ ہے. چاہنے ہاں کہ اللہ دا قرب مل جائے پھر دل میں ادب مصطفیٰ پیدا کر لے آنکھوں میں احترام مصطفیٰ پیدا کر لے. اللہ دی رضا لب جائے دی مصطفیٰ دی رضا بھی لب. پیار نال کہو نا سبحان اللہ. کیونکہ جنوں جو ملے آئے انہوں یار دا صدقہ ہی ملے. اللہ دے پیارے حبیب دے ایک صحابی نہیں قرآن دی آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. توجہ ہے اللہ دے نبی تو اپنی آواز بلند نہ کرو. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قدرتاً آپ دی آواز بلند سی جدو ایت کریمہ سنی دل خیال کیتا ہے تو میرے لئے نازل ہوئی اللہ تے فرما رہے میں ان دے عمال برباد کر دیں گا انہوں پتہ بھی نہیں لگنا ان دی زندگی دی عمال برباد ہو جان کے اپنے گھر چلے گئے کمرے بند کر لیا تے دن رات رو رہے ہیں توجہ احباب میرے کریم نبی نے پوچھا ثابت کتھے نہیں لوگوں نے عرض کی تھی حضور جدوں دی آیت نازل ہوئی ہوتے گھروں نکل دے ادب مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں اکھنا سبحان اللہ ہوتے گھروں نہیں نکل دے میرے نبی نے فرمایا ذرا ثابت بلاؤ نا اتنا روئے کہ اللہ نے قرآن نازل فرما کے اپنے محبوب نو آکھیا سونیا ثابت نو کہہ دے ثابت نو کہہ دے تے خوشخبری سنا دے کہ اساں ثابت آستے بڑے انعام رکھے ہو نہیں آؤ میرے گرامی قدربا میرے کریم نبی نے فرمایا بلاؤ ثابت نو حضور دے غلام آ گئے حضرت ثابت آئے نہیں میرے کریم نبی نے فرمایا ثابت کتھے سائیں عرض کی تی لجپالا جدوں دا قرآن نازل ہویا ہے میرے دل تے ایک خیال آیا ہے اے رب نے ایت میرے لئی نازل فرمائیے سونے میری آواز اچھیے میرے تے رب نے عمال برباد کر چھڑے لیں رب کے نات دے حبیب نے فرمایا وہ ثابت بہ جا اللہ دا حکم آ گیا ہے تیرے لئی رب نے انعام نازل فرما چھڑے لیں اللہ سونے نے تیرے تے کرم کیتا ہے تو عدب دی انتہا کر دیتی ہے احترام دی انتہا کر دیتی ہے تعظیم مصطفیٰ دی انتہا کیتی سن لے ثابت تینوں رب نے بڑا انعام عطا فرمایا ہے ثابت سن لے تینوں رب نے وہ زندگی دینی ہے جدے تے لوگاں نے رشک کرنا ہے تینوں خوشخبریاں میرے نبی دے رہے ہیں رشک والی زندگی اللہ نے تینوں عطا کرنی ہے رب کائنات نے تینوں شہادت دا جام عطا فرما دینا شہادت دا جام عطا فرمانا رب کائنات دے حبیب نے فرمایا تیری جنت دا ضامن میں لبیاں جڑا ادب مصطفیٰ کرے تعظیم مصطفیٰ کرے توقیر مصطفیٰ کرے اللہ دے حبیب فرمانے نے ثابت تیری زندگی اجدی گزرنی ہے لوگاں نے رشک کرنا ہے اللہ سانو بھی اجدی زندگی دے دے جویں دی زندگی اپنے نبی دے غلام نو عطا فرما چھڑیے امام الانبیاء دے غلاموں میرے مدنی تاجدار دے جو آدھے لبا میں چو سونے سونے جملے نکل لے لیں مٹھیاں مٹھیاں میرے سونے سرکار گلہ پہ کر لے لیں تے کرنا میں رس کھول دے پہلے ساری دنیا کائنات والے اللہ دی رضا پہ منگ دے لیں تے رب کائنات اپنے یار دی رضا پہ منگ دے سونے میں اجرا دیا جنہیں میرا یار راضی ہے کی فرمایا میرے امام نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے مل کے کہہ لیں مسجد جامعہ مسجد ابو ایوب انصاری دے اندر بیٹھ کے بھائی جناب جہانگیر دی دعوت آنے والے او میرے آقا دے غلاموں ذرا پیار نال ہاتھ بلند کر کے کہہ لو ایک بڑی وجد تاری ہو جاوے ایک روحانیت تاری ہو جاوے ایک کیف تاری ہو جاوے پچھلی رات پیر شروع ہونے لگا ہے یہ میرے نبی دا ذکر کرو فرشتیاں دے سامنے رب کائنات فرما دے آج میرے نبی دے غلام آج نبی دا ذکر پہ کر لے لیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ جیڑا بھی آ گیا ہے میں سارے انہیں معاف فرما چھڑے آئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے ہاتھ ایک ذرا بلند کر لوے جے خدا چاہتا ہے
रज़ाए سونے لجپالا میرے تے زندگی دی عمالی برباد ہو گئے کملی والیا میرے تے آواز چیئے وہ میرے نبی فرمایا ثابت تو تے حق ادا کر چھڑے آئے تو ادب مصطفیٰ دا حق ادا کیتا ہے آ جا میں تینوں خوشخبریاں دے رہا ہوں فرمایا تیری زندگی انج پیار والی زندگی ہونی ہے انج عشق والی زندگی ہونی ہے لوگ آکھنا ہے مولا اے رب العالمین سانو بھی او زندگی دے دے جڑی اپنے یار دے غلام نو عطا فرمائی وہ کیڑی زندگی یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو جڑا جڑا میرا بھیرا انج دی دعا چاہن رہے وہ جڑا انج دی موت چاہن رہے سنیا جدوں مینوں موت آئے اکو میرے کناں دے اندر نبی دی نعت سنائی دے وہ مل کے کہلو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو امام الانبیاء مدنی تاجدار دی تعظیم کرن دے بدلے میرے رب نے رشک والی زندگی بھی عطا فرمائی ہے سونی زندگی بھی دیتی شہادت دا جام بھی پلا چھڑے آئے تے سونے فرما رہے نے ثابت تیری جنت دا زامن میں محمد پتہ لگ گیا ذرا جڑا بھی میرے نبی دا عاشق ہوئے جڑا بھی نبی دا ادب کرنے والا ہوئے حضور انہوں جنت نال لے جان کیونکہ ادب جیڑا ہے بنیادی جزو ہے اگر چاہنے ہیں اللہ راضی ہو جائے عبادت قبول ہو جاون تے پھر انج ادب کر لیں جویں حضرت بلال نے کیتا ہے انج ادب کر لیں جویں خواجہ اویس کرنی نے کیتا ہے وہ انج ادب کر لو جویں میرے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے صلح حدیبیہ دا ویلا آ گیا مکے وچوں ایک قاصد چلے آئے سفیر چلے آئے میرے نبی دی بارگاہ چ آیا جدا نام عروہ ہے بعد اسلام قبول کیتا ہے حضرت عروہ آ گئے چھپ کے ویدے پہلیں میں پہلے ویخ لا نبی دے غلام کی کر دے لیں انہاں دی تعداد کنی انہاں دا اسلحہ کنی ہتھیار کنے نے ذرا پیچھے بہ گئے لیں ہن ویخ لو میرے آقا دے غلام مسجد دے اندر بیٹھ کے میرے نبی دا ذکر سننے والے بھائی رائے ناصر دے دعوت آن والے اللہ تعالیٰ جہانگیر بھائی تھانوں سونا بیٹا نبی دے میلاد دا صدقہ دے رہے جب لوگ کے بہ گئے لیں میرے نبی نے وضو لے پانی منگوایا ہے جدوں میرے نبی نے وضو فرمایا ہے ان صحابہ دوڑ پہلے پانی دے قطرات زمین تے نہیں جان لے لے بھائی کوئی ہتھاں تے لے کے چہرے پہ مل رہے کوئی بازو تے مل رہے کوئی سینے تے مل رہا پہ آئے حتیٰ کہ جدوں میرے آقا لواب دہان اپنے منہ مبارک کچھوں باہر لے آن دے لیں صحابہ ہتھاں تے لے رہے ہیں اپنے جسم تے مل دے پہلیں اپنے چہرے تے مل دے پہلیں وہ اپنے سینے تے مل دے پہلیں صحابہ دا عقیدہ ایسی جیڑی شے نبی دے جسم نالو لگ جاوے اللہ او دے وچ بھی شفا رکھ چھڑدا اللہ او دے وچ بھی شفا رکھدا ہے اللہ نے اون دے وچ بھی برکتاں رکھیاں نہیں تے پھر میرا نبی کیڑا برکت والا پھر میرا نبی کیڑی رحمت والا پھر میرا نبی کیڑی شان والا پھر میرا نبی کیڑے کرم والا ہے پھر کیوں نہ میں اپنے مرشد دی زبان نہیں بولا
میرے کریم مرشد تائیاں لے لیں بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا اے بھی گینا پہارا لال شفایتی حسن بر عالم تے چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیندائیڈ پسارا ہوں میں قربان اولاد میرا کامل باغوں او جنوں ملیا نبی سہارا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ میرے آقا دے غلام یہ ویدے رہ لے جدوں واپس جان لگے مکہ پہنچے نہیں مکہ والے کہن لگے وے کہ آئے ہو اسلحہ کنے ہتھیار کنے نے وہ بندے کنے لے آپ نے فرمایا گل بعد وچ پوچھے آ رہے وہ پہلے میری گل غور نال سن لو انہاں نال جنگ نہ کرے آ رہے انہاں نال لڑیا جے نا مکہ والے کہن لگے وجہ کی ہے انہاں کیا میں اکھاں نال ویکھے آئے وہ نبی دے صحابہ وہ نبی دے غلام میں تے کیسر و کسرا دے محلہ وچ بھی گیا ہوں میں بڑے بڑے بادشاہاں کل گیا ہوں پر جے نا ادب نبی دے صحابہ نبی دا کر دے لے نبی دے غلام جڑا ادب آقا دا کر دے لے کسے بادشاہ دا ادب دے نوکریں جے نہیں دے کر لے انہاں نال نہ لڑیا دے او تے پانی دے قطرے بھی زمین تے نہیں گلن دے لے خون کیویں اپنے نبی دا زمین تے گلن دین گے آنکھوں نا سبحان اللہ اے او میرے نبی دے صحابہ نے جنہ دا ذکر مکہ دے اندر جا کے اے آن والا پہ کر رہے کہ انہاں نال لڑے آرے انہاں نال لڑے آرے او بڑے جناب ادب والے نہیں او تے اپنا سارا کچھ فدا کر دین گے معلوم ہویا گرامی قدر حضرات صحابہ او صحابہ نے جنہ سارا کچھ نبی تو قربان کر چھڑے آئے آنکھوں نا سبحان اللہ یہ او سارے صحابہ نے کلم وعد اللہ الحسنہ جنہاں نال جنت دا وعد آئے اللہ دے ابھی فرمانے لیں رب نے میرے لئے 1.25 لاکھ بے صحابہ بنائے نے انہاں وچوں رب نے میرے لئے 4 یار چنے نے بولو بولو سبحان اللہ کنے 4 یار چنے نہیں قربان جاواں ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان غنی اور حیدر قرار یہ سارے آلہ نے انہاں آلہ وچوں رب نے اپنے یار لئی 4 چن لینے پھر من کے کہنا ہے بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران بن یار نبی دیاں یاران دا نہیں من داتے آ چل مدینے نہیں من داتے آ چل مدینے ویک لے جوڑ مزاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار نبی دیاں یاران دا مل کے کہنے بن یار نبی دیاں یاران دا ادب دی گل کر رہے ہیں گرامی قدر احباب جنہ میرے کریم نبی دا ادب فرما لے آئے وہ لوگوں قناعت والے ہو میرا رب العالمین اللہ تے راضی ہو گیا ہے
میرے آقا دے غلام جنہ دا نام حضرت صلا رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے ڈیوٹی لائی ہوئی صلا جدوں بھی میں جاواں میرا گھوڑا تو تیار کرنا ہے کیڑے نصیباں والے نہیں وہ کیڑے بختاں والے کیڑی قسمت والے لے جنہ دیاں ڈیوٹیاں میرے سرکار نے لائی ہوئی نے دن ہوئے رات ہوئے میرے نبی دا چہرہ میرے نبی دیاں زلفاں وہ میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے زیارتیں ہو رہی ہیں دیدار ہو رہے ہیں یہ او میرے نبی دی پہلی جماعت ہے جنہ دے وچ میرا نبی آیا ہے کہنا سبحان اللہ جنہ وال میرا نبی آیا یہ میرے سرکار دے پہلے صحابہ پہلی جماعت ہے جنہوں میرے نبی نے تیار کیتا ہے انہوں میں جو میرے آقا دیکھ صحابی حضرت صلی دی ڈیوٹی ہے جدوں میں جان لگا میری سواری تو تیار کرنی ہے تے آقا دا غلام ہاتھ بن کے ہر ویلے خدمت حاضر رہنے لیں ایک دن گرامی قدر آباب سویر ہوئی حضرت صلی اپنے نال دے صحابی نو کہندے نے او میرا دوست او میرے آقا دے غلام اج میرے کملی والے دی سواری نو تیار کر دے یہ ذرا قجاوہ تے بن دے گرامی قدر آباب سواری دوتے جڑا قجاوہ بنیا جانا ہے یہ اونٹ دی سواری دوتے جڑا لکڑ دا قجاوہ ہے میرے کملی والے دا غلام کہن لگا اج تسی بن دے آ رہے کسی اور میرے نبی دے صحابی نے بن لیے جدو میرا کریم نبی سوار ہوئے تے میرے آقا نے صلی نو بلایا فرمایا میں نو لگتا ہے اج قجاوہ تو نہیں بنیا اج قجاوہ تو سان نہیں بنیا عرض کیتی ہے حضور واقعی میں نہیں بنیا تو ہنو کی میں پتہ لگ گیا فرمایا جی میں تو بننے آج اجدہ بجا لگا نہیں اکھنو سبحان اللہ عرض کیتی لج پالا واقعی میں نہیں بنیا میری سرکار نے فرمایا کی وجہ ہے عرض کیتی کملی والا رات میں نو غسل دی آجت سی تے لج پالا میری طبیعت تے میرا دل نے گوارا نہیں کیتا میں نو غسل دی آجت ہوئے تے میں نبی دی نسبت والی شین میں ہاتھ لاواں سونے لج پالا میرے ادب نے گوارا ہی نہیں کیتا میری تذیوں نے میرے طرح نے گوارا نہیں کیتا صحابہ دا عشق ویکھ لے ادب ویکھ لے وہ گرامی قدر آباب جڑے میرے نبی دی عاشق بن گئے لیں وہ تا ان میرے نبی دا ادب پہ کر رہے لیں ابو جال ور گئے عتبہ شیبہ ور گئے جنہ نے نصیبہ چ میرے نبی دا کلمہ ہی نہیں سی وہ دنیا تو نامراد چلے گئے ملعون ہو کے ٹر گئے لیں پھر کہنا پڑنا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں او جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے لئی جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے لئی جیڑے بارم راز حقیقتاں دے جیڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقتی کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرنے گلاں اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا قبلہ علامہ مولانا محمد شاہد اسلم صاحب ایر اور جناب محمد علامہ عارف نوری صاحب حضرت مولا علی سرکار نو میرے نبی نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ تے اے معاہدہ لکھیا جا رہے ہے تو لکھو
آپ نے لکھ دیتا کہ محمد الرسول اللہ سے آن والے چونکہ یہ تسلیم نے سن کر دے، اور بن مسعود کہنے لگا نہیں میں یہ نہیں مندا، تسی کو محمد بن عبداللہ لکھو۔ سرکار نے حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تسی مٹا دیو۔ توجہ ہے احباب، مولا علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ یا الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، آل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ آپ نے فرمایا علی مٹا دیں۔ مولا علی عرض کی تھی حضور میرا ادب میرا عشق گوارا نہیں کردا کہ میں مٹاواں۔ توجہ ہے احباب، میرے پیر مولا علی نے حضرت امام الانبیاء مدنی تاجدار دے نام دی تعظیم کی تھی۔ سرکار امام الانبیاء نے فرمایا علی تم میرے نام دی تعظیم کی تھی، کائنات تیرے نام دی تعظیم کرے گی۔ سونیا تم میرے نام دا ادب کیتا ہے، کائنات تیرے نام دا ادب کرے گی۔ اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، تیرا کل نہیں منگدا جیڑا 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 او جیڑا منگتا علی دائے، جیڑا منگتا علی دائے، جیڑا منگتا علی دائے، ہاتھ بلند کر کے جیڑا منگتا علی دائے، جیڑا منگتا علی دائے۔ حسن حسین دے باب دیاں تے اچھیاں نے پروازاں، میدان خیبر نیچوں آندیاں نے آوازاں۔ مل کے کہیں میرے ساتھ، حسن حسین دے باب دیاں تے اچھیاں نے پروازاں، خیبر دے میدان دے نیچوں آندیاں نے آوازاں۔ جیڑا جیڑا وسیدہ ہے سمجھو سمجھو سمجھو، اوے اتھے پہرا علی دائے، اتھے پہرا علی دائے، اتھے پہرا علی دائے، اتھے پہرا علی۔ علی نال جس بندے دا رجو چنگا کوئی نہیں، سمجھو کہ اس دا لو چنگا۔ میں جگا رہا ہوں الحمدللہ علی کے ماننے والے مولا علی کے، الحمدللہ۔ اور آج 1444 ہجری جی دے اندر بھی بھائی جہانگیر صاحب مولا علی دی محبت نام دا ٹیسٹر ایسا ٹیسٹر ہے جدے نال بھی لاؤ فوراً پتہ لگ جاندہ ہے بے ایمان بیٹھا ہے ایمان والا بیٹھا ہے۔ ایسا میرے کریم نبی نے یا ایسا میرے نبی نے چارج کیتا ہے نا اس ٹیسٹر نو کہ جڑی صدی کے زمانے دور دے اندر یہ جدے نہ لاؤ گے فوراً پتہ لگ جائے گا وہ منافق ہے یا ایمان والا ہے۔ یہ چہرہ کھل جائے ایمان والا ہے، چہرہ مرجھا جائے بے ایمان ہے۔ تساں سجے کبے ویکھ کے تے پھر اے بھی پتہ کرنا ہے ٹیسٹر لانا ہے۔ اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے، اچا رتبہ علی دائے۔ میں اپنا عقیدہ پیش کرنا، سارے صحابہ نال علی دا، سارے صحابہ نال علی دا، وکرئی لوگوں پیارے پہلی صدیقی عمر دا علی نال عثمان دا یارے، پہلی صدیق عمر دا علی نال عثمان دا یارے، سارے صحابہ نال علی دا، سارے صحابہ مل کے کہو نا، سارے صحابہ نال علی دا، وکرئی لوگوں پیارے پہلی صدیقی عمر دا علی نال عثمان دا یارے، جدی مثال نہیں کوئی جگ
جگتے 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 او یارانہ علی دائے او یارانہ علی دائے او یارانہ علی دائے او یارانہ علی دائے اچا رتبہ علی دائے اچا رتبہ علی دائے لام کلامی جسم کا جسمی میرے نبی فرما دے لام کلامی جسم کا جسمی میرا نبی فرما دا فاروقی قول یہ سن کے یو سمجھے وچ آندا فاروقی قول یہ سن کے یو سمجھے وچ آندا جتے جلوہ او علی والا او جلوہ 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 او اوتھے نور نبی دائے اوتھے نور نبی دائے اچا رتبہ علی دائے اچا رتبہ علی دائے غیرہ کولوں نہیں منگدا او جیڑا 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 منگتا جیڑا منگتا سارے بولیں گے جیڑا منگتا جیڑا منگتا آؤ میرے گرامی قدر ابا میرے آقا دا غلام میرے امام الانبیاء نے فرمایا مولا علی انہوں مٹا دے عرض کی تیلہ جپالا لیک چھڑیا ہے ان میرا عدب گوارا نہیں کرلا میرا عشق گوارا نہیں کرلا سنیا میں نہیں مٹاواں گا گرامی قدر آباب یہ میرے پیر مولا علی دا عشق ہے آؤ سیدنا ابو بکر صدیق دا عشق سننے میرے سرکار کدھر تشریف لے گئے نہیں تاجدار صداقتی حضرت ابو بکر صدیق نماز دا ٹائم ہویا مصلی رسول دے کھڑے ہو کے کون صدیق ہے جدہ لقب رب نے آسمانہ تو صدیق نازل فرمایا آکھو سبحان اللہ مل کے کہو سبحان اللہ مصلی رسول دے کھڑے ہوئے تو نماز پڑھا رہے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی او نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی مصلی رسول تے میرے نبی دے مصلی تے حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے لیں ادھروں میرے آقا خرام خرام دھیرے دھیرے میرے نبی چل دے آ رہے لیں میرے نبی مسجد دے اندر داخل ہوئے لیں صحابہ نو پتہ لگ گیا ہے اللہ دا حبیب آ گیا ہے جگ دا طبیب آ گیا ہے شافع معاشر آ گئے نے قیامت والے دن لنہ دے ہاتھ وچ لواء الحمد اڑائے اللہ جپال نبی آ گئے نہیں خینات والی آ گیا ہے امت دا غم خار نبی آ گیا ہے میرے نبی تشریف لے آئے سیدنا ابو بکر صدیق میں پتہ لگ گیا ہے حضور آ گئے نے تاجدار صداقت مصلی چھڑ رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں ادب میرے نبی دا پہ کر رہے ہیں اللہ جپالا ایک صحابہ دے پتر دی جرت نہیں نبی آ جاون تے ابو بکر مصلی رسول تے کھڑے رہ جاون پر یہ میرے نبی دا کرم ایک میرے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر کھڑا رہے تینوں ہٹان نہیں آیا میں تینوں تے کھڑا کرن نہیں آ گیا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی جڑے میرے نبی دا ادب کر لین غلام بھی آندے تے میرا نبی سردار بنا دے لائے جے منڈیاں دے اندر وکدے وکھاندے بھی آن تے میرے آقا کعبے دے چھت چڑھا کے لوگاں نو دس دن لوگو اسی نہ مال وینے نہ دولت وینے نہ مکان وینے اسی تا دل دا حال وینے
سبحان اللہ یا رسول اللہ. نہ دولت وینے نہ مال وینے اسا تا دل دا حال وینے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی دا ادب کیتا ہے. وہ عشق مصطفیٰ دے اندر دل رات گزارن والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ مار دا تھک جاندا ہے تے کہندا ہے امیہ خور مار لے. امیہ دا بلال میں تے تھا مار دا تھک گیا تو مار کھا کے نہیں تھکدا پیا. تے حضرت بلال کہندے انہیں جے کر یار دے نام دا ملے تانا او جھولی پال یہ تھلے سٹیے نا جے کر یار دینا دی ملے سولیوں او جھوٹا لے لے پیچھاں ہٹیے نا. حضرت بلال حبشی نے حضور کا ادب کیا تو رب کائنات نے اتنی عزت عطا فرما دی کہ حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. کائنات والوں کو بتا دیا لوگو جو بھی حضور کا ادب کرتا ہے اللہ اسے اتنا مقام عطا فرما دے. پیار سے کہیں سمجھ رہا ہے ناصر صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے جناب, اللہ سلامت رکھے, تھوڑے چہرے مسکران دے رہے گورما دے جتنے بھی احباب نے اللہ تھانوں سلامت رکھے. حضور دا میلاد منا کے بیٹھے ہو جتنے مہمان نے صاحب عزت نے اللہ تھانوں سرخرو رکھے آباد رکھے. یہ گل تا میرے پیر سمجھا رہے لیں میرا کریم مرشد سمجھا لے لیں فرمانے نے تسبیح پھیری وہ دل لا پھرے تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا کوئی ادب نہیں سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ لا کھٹیا او کی لینا چلیا وڑ کے جاگ پھٹا دودھ جم دے نہیں پاکو پامیں لال غور کڑ کڑ کے احباب ذی وقار سب سے پہلا زینہ جو کامیابی کا ہے وہ ادب ہے. ادب جدے دل ہوئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جدے دل دے اندر ادب نہیں ہوئے گا وہ کدی بھی کامیاب ہو سکدا. امام الانبیاء مدنی تاجدار جس ممبر تے بیٹھ دے سن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھن لگے تے آپ اس زینے تو تھلے بیٹھے. لوگوں نے پوچھا حضور اے خلیفہ دوم امیر المومنین تسی اس زینے تے نہیں بیٹھ رہے. عرض کی تھی جتھے سرکار بان میں انہاں دے قدماں والی جاتے بماں گا جتھے حضور دے قدم لگ دے نہیں. پھر سرکار دا دور گزریا حضرت امیر عمر دا دور آیا کہ آپ اس جگہ تے بیٹھے جتھے حضرت ابو بکر صدیق دے قدم لگ دے. اے ہے ادب اور جب تک ادب نہیں ہوئے گا ادوں تک بندہ کامیاب ہو سکدا نہیں. ہر عبادتاں دی جان ادب ہے اور عشق مصطفیٰ عبادتاں دی جان ہے. اس لئے سب تو پہلے اپنے دل وچ ادب مصطفیٰ پیدا کرو. ادب شرحفی رحمہ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے.
کہ آپ نے صرف بسم اللہ شریف دا ادب کیتا سی تے اللہ تعالیٰ نے آپ نو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا آپ پھر پیراں جوتا نیچن پہن دے اور شہر دے اندر پھرنا تے اللہ نے جانوراں نو منع فرما دیتا سی کہ کوئی جانور بھی اتھے گوبر نہ کرے میرا ولی انہاں گلیاں پیروں جوتا اتار کے پھردا ہے ایک نعت شریف حکم ہے اس نو پڑھنا ہے اساں اس تو بعد انشاءاللہ سلام پڑھنے ہیں نبی نو رب نور کیا جی اچھا جی حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب کا ایک شعر جی انشاءاللہ کہ میاں صاحب دا شعر پڑھنے ہیں تے پھر اس تو بعد نعت پڑھ کے تے پھر سلام وال جانے آؤ گرامی قدر حضرات اللہ دا قرآن میرے سونے رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں شان نو بیان فرمایا رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب العالمین نے فرمایا اے سنیا اس سارا قرآن اساں تعریف تیری نعت بنایا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا تائمی ایسا فرمانے نے زیرہ سبیرہ تشدہ میدان او سب شان تیری وچ آئیاں آمالو قام او سمجھ نکوئی تے خاصا نمیزاں پائیاں آمالو قام او سمجھ نکوئی تے خاصا رمضان پائیاں اچھیاں میرا بال اشایا تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم توئی وہ کھلا رحمت دا دروازہ پیار سے کہیں سبحان اللہ نہیں تھکے تے ایک بار کہہ لو سبحان اللہ چونکہ میلاد شریف دا مہینہ میرے رب نے اپنے یار نو نور بنا کے گلے آئیں گے یہی ذکر سکرنا نبی نو رب نور کے نبی نو رب نور کے تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نو رب نور کے تے کوئی نہیں حضور جیا جی ساڑھے سرکار جیا تے کوئی نہیں حضور جیا مٹھا وچے کنکرانو کلم پڑھائے نہیں مٹھی وچے کنکرانو کلم پڑھائے نہیں انگلہ تو آقا نے چشم چلائے نہیں دیو دے ہاتھی جب اللہ دیو دا رخ وجہ اللہ جی سینہ علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا جی سینہ نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا جی سینہ علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جیا نبی نور نور کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبھی ذوق بن جائے ایک کیفیت بن جائے نبی نور نور کے تے کوئی نہیں حضور کیمرہ مین ذرا دورایا جی سیڑا ذرا کیمرہ کرو پتہ چلے کدے ہاتھ ہلے نے تے کدے ہوتا نہیں پتہ لگ جائے گا نبی نور نور کے
تے کوئی نہیں حضور جیا مٹھی وچ پتھراں نو کلمے پڑھائے نے مٹھی وچ پتھراں نو کلمے پڑھائے نے ہتھاں وچ میرے آقا چشمے چلائے نے انگلاں تو میرے آقا چشمے چلائے نے تے او دے ہاتھ ید اللہ تے او دا چہرہ وجہ اللہ تے سینہ علم الشرا تے کوئی نہیں حضور جیا جی سینہ تے کوئی نہیں حضور جیا تے سینہ علم الشرا تے کوئی نہیں حضور جیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بادب با نصیب بے ادب بے نصیب جس کے دل میں ہوگا ادب مصطفیٰ وہ سرخرو ہوگا جس کے دل میں ہوگا عشق مصطفیٰ وہ کامیاب ہوگا خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنائے جی جی انشاءاللہ شاہد اسلم صاحب آپ میرے قریب آ جاؤ مل کے داتا صاحب کا شعر پڑھیے جہانگیر بھائی آج میک دو جی گنج بخش فیض عالم گنج بخش مل کے سارے پڑھنے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رانما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشی مشہور تیری گنج بخشی مشہور تیری گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم کر کرم کروا کرم دو جہاں میں رکھ بھرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سہارا پیر کامل نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رانما نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رانما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور داتا کی نگری میں بیٹھنے والوں چولی پھیلا کے مانگ لو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشی مشہور آپ کی ہم پہ کر کرم گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم کر کرم کروا کرم تو جہاں میں رکھ بھرم گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل ناک سارا پیر کامل کامل رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. شاہ جی قبلہ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں جی ایک شعر ناچیز نے حکم کیتا کہ سنا دے جب آپ بھی اجازت ہوئے تھے. ضرور قبلہ ساڑھے تو خوش قسمتی ہے جناب. فرما رہے ہیں کہ قبول فرمائے واخر تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک شعر پڑھ کے پھر درود و سلام پڑھنے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا. کھڑے ہو کے پڑھ لو کھڑے ہو کے. تو ہے عین نور تیرا سارے پڑھ لو. تو ہے عین نور تیرا